موبائل سے تصویر لینا اگر ضروری ہو، دین کی بات ہو، دعوت ہو، کام ہو، ورنہ ناجائز ہے۔ فجر کی نماز میں میری آنکھ نہیں کھلتی ہے، اللہ ہدایت دے۔ ویسے سورۃ الکہف کی جو آخری آیات ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، یہ پڑھ کے سینے پہ دم کر دیا کریں اور کہیں کہ یا اللہ ٹھیک میں 4 بجے اٹھوں تو ٹھیک اٹھیں گے وقت پر، اگر نیت بھی ہو اٹھنے کی۔ کھانے کے لیے تو نیند کھل جاتی ہے نا، صرف نماز کے لیے نہیں کھلتی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ ہمارے ختم کا جو رواج ہمارے مسلمان میں، یہ بدعت ہے، ختم صغیر، ختم کبیر، یہ سب بدعت ہے۔ اچھا، اور خدا کی قدرت ہے، آپ اللہ کے حرم میں ہیں، کعبہ شریف میں ہیں، آپ یہ رعایت نہ کریں کہ مولوی مکی کہہ رہا ہے، آپ ایمان سے کہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی مولوی صاحب نے دال پہ لسی پہ ختم پڑھا ہو؟ جب بھی پڑھتے ہیں کہ بریانی ہو، کوفتے ہوں، حلوہ شریف ہو، آپ ایک دن ان کو بلائیں گھر میں، باجری کی سوکھی 2 روز کی روٹی اور 3 دن کی کھٹی لسی کا گلاس بھر کے رکھیں گے، جی ختم پڑھو اور پیو، پھر دیکھ لینا کہ کیا وہ پڑھتا ہے۔ گالیاں بھی دے گا، فتوے بھی لگائے گا کفر کے، تم گستاخ ہو، وہابی ہو، تم نے یقیناً مولوی مکی کی تقریر سنی ہوگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایصال ثواب کا طریقہ یہ ہے، مثلاً آپ نے خیرات، آپ دل میں دعا کر رہی ہیں اللہ اس کا ثواب میرے فلاں والدین کو ہو، بس اللہ ثواب پہنچ جائیں گے، مولوی تھوڑا پہنچ جائے گا۔ ایک ہمارے یہاں ایک اور بھی بڑی بے وقوفی ہے، سب کٹھے بیٹھ جاتے ہیں، اچھا جی تم 7 دفعہ سورۃ کل اس نے پڑھا، انہوں نے کہا جی میں نے ثواب مولوی صاحب آپ کی نظر کیا، انہوں نے کہا میں نے بھی آپ کی نظر کیا، مولوی پاگل ہے کہ تمہارے بڑوں کو بھیجے وہ جیب میں ڈال کے گھر لے جائے گا۔ بے وقوف، پہلے تمہیں پتہ بھی ہے جو تم نے پڑھا ثواب ملا ہے کہ تم اس کو نظر کر رہے ہو؟ اللہ عالم قبول بھی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ جسم میں درد ہے، ابھی میں نے بتایا تھا کہ وہی دار چینی اور شہد ملا کے کھائیں۔ بغیر وضو کے اذان دینا جائز ہے، اذان دینا تو جائز ہے، کبھی نماز نہ پڑھا دینا۔ کہتے ہیں اس دور میں بڑی بڑی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، علامات قیامت بھی ہے اور ہمارے گناہوں کی وجہ بھی ہے کہ جب ہمارے گناہ بڑھیں گے تو اللہ عذاب مسلط کر دیتے ہیں، کبھی بیماری کا، کبھی مکڑیوں کا، کبھی بارشوں کا، کبھی طوفان کا، کبھی سیلاب کا، کبھی زلزلے کا۔ اب دیکھیں نا، پہلے ہم چھوٹے ہوتے تھے، جب بچے ہوتے تھے، اس وقت سنا تھا کہ کوئٹے میں ایک زلزلہ آیا، پھر مدتوں تک نہیں سنا۔ اب اسی 1 مہینے میں آپ دیکھ لیں کتنے زلزلے آ چکے ہیں۔ یہ علامات قیامت ہے۔ اگر کپڑے گیلے تھے، کوئی کتا گیا یا بلی چھو کے گزری تو پلید ہو جائیں گے؟ نہیں۔ کہتے ہیں جی کہ حضور پاک نے تو حج 1 کیا تھا، پھر یہ مولویوں نے 3 قسم کے حج کیسے بنا لیے؟ مولوی نے نہیں بنایا حضرت، آپ جاہل ہیں، یہ حضور نے بنائے ہیں۔ اب جہالت کا کیا علاج ہے ہمارے پاس؟ حضور نے خود کیا قران کہ لبیک بحجۃ و عمرۃ۔ آپ نے مکے میں آگے صحابہ سے کہا کہ احرام کھول دو، انہوں نے کہا اس سے باقی 4 دن رہے۔ فرمایا اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو اگلے سال میں بھی تمتع کروں گا، تو تمتع بھی حضور نے فرمایا، قران بھی حضور نے کیا۔ حج مفرد کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا کہ اللہ علی الناس حج البیت، تو حج فرض تو حج ہے نا۔ اب کہنا کہ مولویوں نے بنایا، مولوی نے نہیں بنایا جناب، تمہارے مغز میں کوئی پرزہ ڈھیلا ہے۔ کہتے کہ عالم دین کے ہاتھ کا بوسہ جائز ہے، لیکن کوئی ضروری تو نہیں کہ جب بھی ملے تو ہاتھ کا بوسہ دو۔ عمرے کے دوران اپنی بیوی سے مل سکتا ہے، دوران تو نہیں مل سکتا، عمرے سے فارغ ہونے کے بعد مل سکتا ہے۔ باریک جرابوں پر مسح کسی حدیث میں بھی نہیں ہے۔ ایک موٹی عقل سے سوچو، یہ باریک جرابیں حضور کے زمانے میں تھی؟ اگر تھی پھر تم سچے ہو، اگر تھی ہی نہیں، وہ تو چمڑے کے موزے ہوتے تھے، المسح علی الخفین، یا وہ جرابیں جو سخی نئی
یا منعلین، حدیث میں 3 لفظ ہیں، یا اتنی موٹی ہوں کہ پہن کے چلے اور پانی بھی اس کے اندر اثر نہ کرے۔ میری بھابھی کو کینسر کی بیماری ہے، اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، اور میں نے کینسر کے لیے کئی دفعہ اپنے درس میں وہ آیت لکھوائی ہے، لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ سن کے وہ دم کریں، پڑھیں، انشاءاللہ شفا دیں گے۔